ماہ رمضان مبارک سے قبل جب یہ کووڈ-19 کی وجہ سے مساجد میں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا گیا اور نمازیوں کی تعداد محدود کرنے کی بات کی گئی، تو یقیناً سارے ہی مسلمانوں کے اپنے اپنے جذبات تھے کہ بھائی مسجدیں بند کی جا رہی ہیں اور مسجد پر لاک لگایا جا رہا ہے یا نمازیوں کی تعداد کو کم کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں علماء کرام نے بھی ایک مشاورت کے بعد اور ماہرین سے مشاورت کے بعد اور حکومت نے بھی ایک فیصلہ کیا اور اس کے مطابق علماء کرام نے بھی عمل کیا اور اسی کی تعلیم دی گئی اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کو کہا گیا۔ بالکل صحیح، ہم اس بات کے قائل ہیں اور اس حدیث شریف کا بھی ذکر بار بار ہوتا رہا ہماری گفتگو میں، اور دیگر علماء کرام نے بھی تبصرہ فرمایا کہ اونٹ کو بھی باندھنا ہے اور اونٹ کو باندھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ لیکن آج جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اب بھی مسجدیں بند ہیں؟ کیا معاذ اللہ، کیا اب بھی مساجد پر لاک لگے ہوئے ہیں؟ کیا اب بھی کوئی حکومت نے یہ پابندی لگائی کہ مسجدوں میں تعداد آپ نے 5 رکھنی ہے نمازوں کی یا 10 رکھنی ہے آپ کی؟ اب تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ میرا جو احساس میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی وہ نمازی کہاں چلے گئے؟ ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعے میں وہ پابندیاں بھی گورنمنٹ نے ہٹا دیں، اور جس کو ہمارے عام طور پر جمعۃ الوداع کہہ دیا کرتے ہیں، کچھ شرعاً اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی کہ لیکن آخری جمعہ مبارک جو ماہ رمضان کا تھا تو وہ پابندیاں بھی ہٹ گئی تھیں، تو ماشاءاللہ لوگ مساجد میں بھی آئے، تراویح کا بھی اہتمام الحمدللہ اکثر مساجد میں ہو گیا، عید کی نمازیں بھی ہم نے ادا کر لیں۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے بعد کیا شیطان، اگر سرکش شیطان کھول دیے گئے تو ہم بھی کھل گئے کیا اور آزاد ہو چکے ہیں کیا؟ بھائی مومن تو پابند ہے نا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں وہ پابند ہے، کل جنت میں آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ آج مسجدیں ویران کیوں نظر آ رہی ہیں؟ آج مسجدیں خالی خالی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کہیں وہ نماز فجر میں کہیں 10 صفیں ہوتی تھیں، کہیں 15 صفیں ہوتی تھیں، ماہ رمضان المبارک کی بات کر رہا ہوں، وہ سمٹ کر سکڑ کر ایک صف رہ گئی بمشکل۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ مسجدیں اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کریں گی، شکایت نہیں کریں گی؟ یہ ہے جو احساس میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ایسے حالات کی کووڈ-19 ایک طرف، یہ وبا سے پورا عالم پریشان، پھر پاکستان کے اندر بتایا جا رہا ہے یہ اگلے 1-2 مہینے اور زیادہ سخت ہوں گے، کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہاسپٹلز کے اندر لوگ پریشان پھر رہے ہیں، بیڈز لوگوں کو نہیں مل رہے، بے روزگاری کا عالم بڑھ رہا ہے، معاشی ایکٹیویٹی کچھ چلی تو ہے لیکن بہت بڑا دھچکا لگا ہے معیشت کی ایکٹیویٹیز کو، ٹڈی دل کے حملے ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، کبھی چاند گرہن کے ذریعے، کبھی سورج گرہن کے ذریعے سے، کبھی بجلی گر رہی ہے پاکستان میں، کراچی میں سرجانی کے علاقے میں مویشی ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ پے در پے آزمائشوں کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بعض علماء کرام نے تو اس طرح تبصرہ کیا ہے کہ بعض وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے اس وقت وہ لینے والے بن گئے۔ ایسے سارے حالات بھی ہمیں ہلا نہیں رہے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی، ہمارے دلوں میں کوئی احساس ضیاء بیدار نہیں ہو رہا؟ کیا اللہ کی طرف رجوع کی کوئی کوشش ہم نہیں کریں گے؟ کیا یہ مسجدیں ہم آباد نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر، وہ منظر نامہ مجھے یاد ہے جس مقام پر کراچی میں جمعے کی ذمہ داری اللہ کے فضل و کرم سے ملی ہوئی ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے جو لاک ڈاؤن ہوا تو آخری جمعہ جو میں نے ماہ رمضان مبارک سے پہلے پڑھایا، وہاں 15 افراد بمشکل تھے، بمشکل 15 افراد، شاید تقریباً چلے 15 تھے، اور چاروں طرف دروازے، بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، اور لوگ باہر کھڑے مگر اجازت نہیں تھی، حکومت انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ تو آج تو دروازے کھل گئے، آج تو کوئی پابندی نہیں ہے، آج تو کوئی لمٹ نہیں کیا گیا نمازیوں کی تعداد کو۔ کیا ہم نمازیں نہیں ادا کر رہے؟ کیا ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے؟ اور کیا توقع ہے ہم اللہ کو ناراض کیے رکھیں، اللہ کو بھلائے رکھیں اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا را میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے علماء بھی اس آواز کو بلند کریں، ممبر سے بھی بات بلند کی جائے، عوام الناس بھی اس کا احساس کریں کہ ایسے حالات میں جب پے در پہ آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، ہمارا تو اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ، مسجدوں کو آباد کرنے کا معاملہ بڑھ جانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو اور آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس نماز کی برکت سے، رجوع اللہ کی برکت سے اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور ہمارے لیے امن کا اور عافیت کا اور سلامتی کا اور راحت کا معاملہ ہو جائے۔ www.darsequran.com